بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 17ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ اس میں ہم 17ویں پارے کی ہی تفسیر سنیں گے۔ 17ویں پارے میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی جو صورت ہے اس کا نام سورہ انبیاء ہے اور دوسری جو صورت ہے وہ سورہ حج ہے۔ پہلی جو صورت ہے سورہ انبیاء، اس کو سورہ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے۔ بعد میں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے ہی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بناتے تھے، اور شہر میں بہت بڑا مندر تھا جس کے اندر لوگ ان پتھروں کے مورتیوں کی پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے والد خود پتھروں کی مورتیاں بناتے ہیں، لیکن یہ جو پتھروں کی مورتیاں ہیں یہ نہ کسی کا بھلا کر سکتی ہے نہ برا کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جو پرساد ہوتا ہے، مٹھائی ہوتی ہے، اس کو چوہا اٹھا کر لے کر چلے جاتا ہے، وہ ایک معمولی چوہے کو منع نہیں کر سکتے تو دنیا کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ پتھر کی مورتیں جو ہے اگر یہ میرے خدا نہیں ہیں تو پھر میرے خدا کون ہیں؟ ستارے نکلے، ان کو لگا کہ شاید ستارے میرے خدا ہیں، لیکن جب چاند نکلا تو وہ ستاروں پر حاوی ہو گیا۔ کہا کہ قال انی لا احب الآفلین، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ جب سورج نکلا تو وہ چاند پر حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب میرے یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ نہ یہ پتھر کے بت میرے خدا ہے، نہ ستارے میرے خدا ہے، نہ چاند میرا خدا ہے، اور نہ ہی سورج میرا خدا ہے، بلکہ میرا خدا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اور میں اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیرتا ہوں، ان تمام پتھروں کی مورتوں کی طرف سے، ان تمام ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند کی طرف سے، سب کی طرف سے اب میں اپنے منہ کو موڑ کر خالص ایک اللہ کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بغاوت ان کے والد اور شہر کے لوگوں نے دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان کے بتوں پر تبصرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ تھا، اور میلے کے اندر سارے لوگ چلے گئے، اور وہ میلے کے اندر شرکت کے لیے سب لوگ پہنچے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ اور میلے کے اندر شرکت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اب جب سارے لوگ میلے میں چلے گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر وہ جو بہت بڑا مندر تھا جہاں پہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی پانی برسانے والا، کوئی اولاد کا دینے والا، کوئی روزی میں برکت دینے والا، اور کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہ تمام خداؤں کے پاس میں گئے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، اور کسی کی ناک توڑ دی، کسی کو پورا توڑ دیا، اور اس کے بعد میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں اس ہتھوڑے کو لٹکا کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، گھر پہ چلے گئے۔ اب جب ساری قوم میلے میں سے واپس آئی، جترا میں سے، اور اپنے اپنے بتوں کے لیے لوگ وہاں سے مٹھائیاں لے کر آئے کہ اب ہم جا کر اپنا جو بڑا مندر ہے اس میں جا کر اپنے اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیاں چڑھائیں گے۔ وہ مندر آج بھی ہے عراق کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عراق میں بھیجا تھا،
آج بھی وہ مندر اسی طریقے سے ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، وہ شہر آج تک آباد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو سارے لوگ جب وہاں پر پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا منہ پھوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ شہر میں ایک نوجوان ہے، وہی ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی ہم تمام سے یہ کہہ چکا ہے کہ تم ایسے خداؤں کی کیوں پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آزر کا بیٹا ابراہیم ہے۔ سارے لوگ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور سب نے حضرت ابراہیم سے پوچھا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سب لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم، یہ جو ہتھوڑے سے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، کیا تم نے یہ حال کیا ہے؟ کیا تم نے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل هذا كبيرهم فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دیکھو یہ جو سب سے بڑا ہے نا، سب سے بڑا شریر میرے کو یہی لگتا ہے، اسی کے گلے میں ہتھوڑا ہے، میرے کو شک اس کے اوپر ہے۔ آئی ایم ڈاؤٹ فلی اباؤٹ دس بگ اسٹیچو، یہ جو سب سے بڑا تمہارا بت ہے، مجھے لگتا ہے شاید اسی نے کچھ کارنامہ انجام دیا ہے، تم لوگ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ہتھوڑا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے؟ یہ پتھر کا بت ہے، یہ کیسے ہتھوڑے سے دوسرے بتوں کے ہاتھ پیر توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے؟ یہ بت جب ہتھوڑے سے دوسروں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ سکتا، وہ دنیا کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ پھر تم کون سے بیس کے اوپر اس کی عبادت اور اس کی پرستش کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سزا دینا ضروری ہے، ورنہ ہمارے بت ناراض ہو جائیں گے اور شہر میں اور بستی میں عذاب آئے گا۔ اب لوگوں نے جو ہے بہت بڑی آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے اتنی بڑی وہ آگ جلائی گئی اور اتنا اس کو بھڑکایا گیا اس آگ کو کہ کئی میل اونچائی پر سے بھی اگر کوئی پرندہ سفر کرتا تو وہ پرندہ گرمی کی وجہ سے نیچے گر جاتا۔ اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے گوپھن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ لیکن یہاں تو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جیسے کل کے واقعے میں نے بتایا، اللہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتے ہیں، وہی اللہ اگر چاہے تو آگ کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیری خاصیت کیا ہے؟ جلانے کی ہے نا، اب یہاں پہ جلانے کا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ تجھے ابھی یہاں پہ کولنگ پاور پہنچانے کا کام کرنا ہے، تجھے یہاں پہ ٹھنڈا بن جانا ہے، اور ٹھنڈا بھی کیسا؟ سلامتی کے ساتھ۔ اب وہ جو آگ تھی، وہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، وہ سارے شعلے جو ہے وہ پھولوں کے اندر تبدیل ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آرام کرنے لگے۔ یہ ہے خدا کا نظام۔ اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ فرعون اور نمرود یہ دونوں کافر تھے، اور سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں مسلمان تھے۔ یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، نمرود نے ایک پلان بنایا، پروگرام بنایا کہ یہ ابراہیم جو ہے اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے اور اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے، ورنہ یہ جو ابراہیم ہے میرے خدائی کے بیچ میں روڑا بن رہا ہے۔ اس لیے کہ نمرود خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگ نمرود کی پرستش کیا کرتے تھے، اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل کمزور تھے، آپ کے ساتھ میں کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی۔ اب نمرود نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ میں بے یار و مددگار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے اور میں نمرود کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ہمارے نبی ابراہیم تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کام لینے پر آ جائے تو وہ پرندوں سے کام لیتے ہیں، پانی سے کام لیتے ہیں، ہواؤں سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کو حکم دیا نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب مچھروں کی فوج کو اللہ نے بھیجا، سارے مچھر نمرود کی فوج پر مسلط ہو گئے۔ اب جتنے بڑے بڑے باڈی بلڈر مچھر تھے وہ فوجیوں کو کاٹنے لگے۔ انہی مچھروں کے اندر ایک مچھر جو تھا وہ لنگڑا تھا، لولا تھا، وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ یہ جو بلڈر ٹائپ مچھر ہے جنہوں نے اپنے کٹس اور شولڈرز جو ہے جم کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی باڈی ایک سے ایک بنائی ہوئی ہے، یہ تو میدان میں جم کے مقابلہ کر رہے ہیں اور نمرود کے فوجیوں کو گرا رہے ہیں، مگر میں ایک دم ڈھیلا ڈھالا ہوں، نہ میرے پروں میں جان ہے، نہ میرے پاس ویسے کٹس اور شولڈرز ہے، نہ میرے پاس ویسے جو ہے مسلس ہے، اب میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے معصوم مچھر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بڑے بڑے باڈی بلڈر مچھر ہے ان کو فوج کا مقابلہ کرنے دو، ہم نے تجھے خاص طور پر بنایا ہے، ہم تجھے تیرے ذریعے سے بادشاہ کو ہلاک کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ میرے سے بادشاہ کو کیسے ہلاک کریں گے، میرا تو ایک پیر بھی نہیں ہے، میں تو ایک پیر سے لنگڑا بھی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وہی جو لنگڑا پیر ہے تیرا تھوڑا تھوڑا ہلتے رہتا، اس سے ہی ہم بادشاہ کو ہلاک کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کو حکم دیا بادشاہ کی ناک میں گھسنے کے لیے، اور وہ مچھر بادشاہ کے ناک میں گھس کر اس کے بھیجے میں جا کر پہنچ گیا، اور وہی جو لنگڑی ٹانگ تھی جو تھوڑی بہت جو ہے ہلتے رہتی تھی وہ بادشاہ کے بھیجے کے اوپر مسلط ہو گئی، اور وہ بادشاہ کے جو ہے بھیجے کے اندر چبھنے لگی اور اس کو تکلیف دینے لگی۔ اب بادشاہ نے جو ہے پریشان ہو گیا، اپنے سر کو پٹکنے لگا۔ کئی حکیموں نے اس کو دیکھا، اس کا ٹریٹمنٹ تلاش کیا، لیکن کوئی علاج اس کو ملا نہیں۔ آخر میں بادشاہ سلامت کے ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ تھوڑا سا سر پہ مار کر دیکھو۔ انہوں نے جوتا نکال کر جب بادشاہ کے سر میں مارا تو اس کو تھوڑا سا اس کا جو ہے اس کو ایسا لگا کہ بھئی مجھے تھوڑا آرام مل رہا ہے، اس کو تھوڑا ریلیف فیل ہوا۔ تو بادشاہ نے دو لوگوں کو طے کیا جن کا 24 گھنٹے یہ کام تھا، بس وہ ادھر سے ادھر بادشاہ کو جوتا مارا کرتے تھے۔ یہ ہے خدا کا نظام، جب انسان کا دماغ زیادہ ہواؤں میں اڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے لیول کا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دماغوں کو ایسا صحیح کرتے ہیں۔ کیسا صحیح کرتے ہیں بھائی؟ ایسا صحیح کرتے، اللہ جب صحیح کرنے پہ آ جائے نا ایسا لوگوں کے دماغ کو صحیح کرتے، اور اللہ کرتے ہیں لوگوں کے دماغ کو۔ ہم نے دیکھا ہے نرسنہا راؤ جو ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، بابری مسجد جو شہید ہوئی تھی اس کمینے سور کی وجہ سے، آپ لوگوں کو معلوم ہے 92 کے اندر جب تک یہ پردھان منتری اور پی ایم تھا، جب تک اس کی چلی یہ چلاتا رہا، لیکن جب یہ پردھان منتری کی کرسی سے اتر گیا اللہ نے اس کو ایسی بیماریاں دی، اس کا بدن سڑ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا اس کو کتے بھی اس کے منہ میں متنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کوئی اس کو پلانے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے شہید کرنے کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی، اور بادشاہت کا جو گھمنڈ جو اکڑ اس کے دماغ پر تھا، یہاں تک لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں تک نہیں تھی اور اس کی لاش کو کتے لے کر پھر رہے تھے۔ جو ایک زمانے میں اس ملک کا کیا تھا بھائی؟ وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر تھا، لیکن جب اللہ ذلت دینے پر آتے ہیں ایسی ذلت دیتے ہیں کہ وہ مرنے والے کے جسم کو قبر بھی نصیب نہیں ہونے دیتے اور کتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ نے یہی معاملہ اس سور کے ساتھ میں کیا جس نے اللہ کے گھر کو شہید کیا تھا۔ تو جو کوئی بغاوت کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور لیڈر ہے، میں مسجد میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، پچھلے 6 مہینے سے مرنے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے جو ہے اس کا کھانا پینا بند ہو چکا تھا۔
کتنے مہینے پہلے سے؟ 6 مہینے پہلے سے. اور میرے ایک جان پہچان والوں کی پہنچ تھی وہاں تک، وہ بتانے لگے ہم نے خود یہ چیز دیکھی، اس کے بیٹے اس کو ایسے جوتے اور لاتے مار مار کے بولتے تھے کہ بڈھے مر بولے جلدی سے، تو ہم کب تک تیرا علاج کرتے رہیں گے. وہ انسان جس کو شیر کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں، کتے سے بدتر اس کا حال ہو گیا بیچارے شیر کا. اس کے اپنے بچے لات مار مار کے اس کو یہ بولتے تھے کہ ارے مر رے بولے تو جلدی سے، کب تک تو جو ہے ہمارے اوپر مسلط رہیں گا اور کب تک تیرے کو سنبھالتے رہیں گے. بولے ایک دماغ کو پھکٹ کا ٹینشن ہے بولے تو. اور 6 مہینے سے اللہ نے اس کی روزی، اس کا اناج، اس کا پانی سب بند کر دیا تھا. تو یہ جتنے وقت کے فرعون اور نمرود ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسا ذلیل کر کے موت دیتا ہے. ہاں، یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آتی ہیں، یہ چیزیں ظاہر میں نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت ان لوگوں کے زندگیوں کی یہی ہوتی ہے. یہی حال نمرود کا ہوا جب دماغ کے اوپر مسلط ہو گیا اس کے یہ نشہ کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے کرایا، اور وہ جو 2 لوگ اس کو جوتا مارنے کے اوپر مسلط تھے، ایک دن وہ دونوں کو غصہ آیا، اس کو کب تک مارتے رہیں گے؟ بولے ایک بڑا پتھر اٹھاؤ اور ڈالو بولے اس کے بوکانڈی کے اوپر. دونوں نے مل کے ایک پتھر اٹھائے اور اس کے بعد میں ڈالے پوری طاقت سے، تو وہ نمرود کا سر جو ہے اس کو پاش پاش کر دیے. اللہ نے قیامت تک کے لیے نمرود کے موت کو ایک عبرتناک نمونہ بنا دیا. اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کبھی بھی انسان نے کسی چیز پر گھمنڈ اور اکڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اب دوسرا واقعہ اور تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، جو مجھے سنانا تھا آج، مگر ابھی میت میں بھی جانا ہے، اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ وہ واقعہ انشاءاللہ میں کل سناؤں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.